أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل ليلة القدر خير من ألف شهر والشكر لله الذي جعلنا من أهل ليلة القدر والصلاة والسلام على معدن فيوزات ليلة القدر محمد المبعوث صلوات قبل ليلة القدر وعلى جواهر إلل ما ظهر في ليلة القدر ثم الصلاة على آله الذين هم محال كتاب الله المنزل في ليلة القدر بل هم كتاب الله الناطق المنزل في ليلة القدر وعلى شيعتهم الذين هم أوراق كتاب الله الذي نزل في ليلة القدر لاقتباسهم المعارف من مشكات ليلة القدر أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى الذي خالق ليلة القدر في كتاب القدر إني جاعلك للناس إماما صلوات نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت آواز بلند صلوات صاحبان علم و معرفت و محبت و مودت، گزشتہ تقریر میں یہ عرض کیا جا چکا ہے کہ رسول کائنات نے جو اپنے ماں بعد خلفاء کی تعداد بخشی ہے وہ 12 ہے، با اعتبار تفسیر بھی، با اعتبار کتب احادیث 1400 سال سے جس قدر فرقۂ اسلامیہ اپنی اپنی تحقیق کے مطابق تعداد تسلیم کرتے چلے آ رہے ہیں، ان کے اپنے اپنے مقام پر بجا ہے، ہمیں کسی پر حق کے اعتراض حاصل نہیں ہے، لیکن جب ہم سے یہ سوال کیا جائے گا کہ آپ رسول کے بعد شیعہ اثنا عشریہ کہلواتے ہوئے 12 امام کیوں مانتے ہیں، تو
اس سلسلے میں اپنے بچوں کی ذہنی اور ایمانی پرورش کی خاطر بھی، اور وہ احباب جو کسی اعتبار سے غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ان پر بھی حقیقت کو واضح کرنے کے لیے یہ عرض کرنا ہم پر واجب ہو جاتا ہے کہ ہم 12 امام رسول کے بعد کیوں مانتے ہیں۔ تو کل اس سلسلے میں نے جہاں حدیث کو روک لیا تھا، وہیں سے اب میں پھر اسی حدیث کو لے کر آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ کل میں نے کتب کے نام نہیں لیے تھے، جو وقت بہت بڑھ گیا تھا اور گزرتے پتہ نہیں چلتا۔ یہ میں پڑھ رہا ہوں شیعہ کتب میں سے پہلی کتاب کا نام ہے بحار الانوار، جلد نمبر ہے 51، صفحہ نمبر ہے 71۔ دوسری کتاب کا نام ہے اعلام الورا، جلد نمبر ہے 2، صفحہ نمبر ہے 173۔ چوتھی کتاب کا نام ہے کمال الدین، حضرت آیت اللہ صدوق علیہ الرحمہ کی، اس کا صفحہ نمبر ہے 280۔ اور پانچویں کتاب کا نام ہے کشف العلماء، جلد نمبر 3، اس کا صفحہ نمبر ہے 312۔ یہ تمام کی تمام کتب یہاں ہماری اس ادارے کی لائبریری میں موجود ہیں۔ میں ان تمام کتب سے لے کر یہ حدیث عرض کر رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ یہ بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک نے ہم اصحاب کرام میں بیٹھ کر یہ ارشاد فرمایا، اِنَّا خلفائی و اولیائی اوصیائی و حجج اللہ علی الخلق بعدی اثنا عشرہ، کہ میرے بعد جو میرے خلفاء ہوں گے، یہاں لفظ بعدی جو ہے وہ حدیث میں موجود ہے، یعنی میرے بعد۔ یہی وجہ ہے کہ ہم بلا فصل سلسلہ تسلیم کرتے چلے آ رہے ہیں۔ یعنی اس لفظ بعدی سے یہ واضح ہو رہا ہے کہ میرے بعد 12 میرے خلفاء اور اوصیاء ہوں گے، اولہم اخی و آخرہم ولدی۔ ان کا اول جو ہے 12 کا وہ میرا بھائی ہے، اور ان کا جو آخری ہے 12 کا وہ میرا بیٹا ہے۔ اب یہاں پر کیلا یعنی اصحاب کرام کی طرف سے یہ کہا گیا، یا رسول اللہ ومن اخوکا، آپ نے کہا ہے، فرمایا ہے کہ ان کا اول میرا بھائی ہے، تو وہ آپ کا بھائی کون ہے؟ قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی بن ابی طالب۔ یہ ان 12 میں سے یہ اول ہے، جس کے لیے میں بارہا اعلان کر چکا ہوں کہ یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں ایک دوسرے کا بھائی ہونا یہ اور مقام ہے، لیکن علی کا میرا دنیا میں بھی بھائی ہونا اور آخرت میں بھی بھائی ہونا۔ یا کیلا فمن ولد ہوگا۔ پھر صحابہ کی جانب سے یہ عرض کیا گیا کہ وہ آپ کا بیٹا کون سا ہے جو ان 12 میں سے 12واں ہے اور آخری ہے؟ قالا المہدی الذی یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا۔ وہ میرا بیٹا مہدی ہے، جب زمین کا ایک ایک انچ ظلم و ستم کی نگری بن چکا ہوگا، وہ اسے عدالت میں بدل دے گا۔ تو یہ رسول کا فرمان ہے کہ امن ملے گا میرے بیٹے مہدی کے آنے کے بعد۔
तमाम मुसलमान तस्लीम करते हैं कि अमन वजूद मेहदी से होगा, लेकिन मेहदी बनाते नहीं। वहां साहब मुझे इसकी तशरीह की जरूरत नहीं है। तमाम मुसलमान आलम ये तस्लीम करते हैं कि वजूद महदी से अमन हासिल होगा, लेकिन महदी बनाते नहीं। क्यों? इसलिए कि बनाना सिर्फ खुदा का काम है। तो यहाँ एक फिक्रा देता हूँ, रुकता नहीं हूँ, आगे बढ़ता हूँ। कल बड़ा लेट हो गया था, बड़ी परेशानी हुई मुझे रास्ते में। तो यहाँ मुझे ये कहना पड़ता है कि जब हम रसूल का आखिरी नहीं बना सकते, तो अब रसूल पाक इरशाद फरमाते हैं कि रब अकबर की कसम है, अगर कायनात के खत्म होने से सिर्फ एक दिन भी बाकी हो और उसके बाद इस कायनात में खत्म होना हो, तो मेरे रब ने उस दिन को इस कदर तवील बनाना है, यानी इस कदर तूल देना है कि उसमें मेरा बेटा मेहदी ज़हूर भी करेगा और अपनी अदालत भी मनवाएगा। तो ये था शिया कुतुब के हवाले से। अब मैं अर्ज कर रहा हूं अपने मोहतरम मुकर्रम उलमाए अहले सुन्नत की कुतुब के हवाले से। पहली किताब का नाम है फराइदुस समतैन, जिल्द नंबर 2, सफ़ा नंबर 133 और हदीस नंबर है 431। दूसरी किताब का नाम है जनाबिल मवद्दत, बाब नंबर है 76। और इसके साथ साथ बाकी किताबें हैं जिन्हें मैं छोड़ रहा हूं कि रसूल पाक ने इरशाद फरमाया, इन्ना वसीय्यी व खलीफती मिन बादी। अब देखिएगा, बादी का लफ्ज ज़हन में रहे। मैं बादी पर इसलिए बार बार अर्ज कर रहा हूं ज़हन में रहे कि जेहलम और सरहद की, जुगुर्रात की सरहद पर रहने वाले बहुत बड़े जो अपने आप को सकाला राफी साहब कहलाते हैं, उन्होंने ये दावा किया है कि शिया बिला फजल अली को साबित नहीं कर सकते। तो चूंकि मेरा इस वक्त ये मौजू नहीं है इन दिनों में, तो इसलिए मैं अर्ज नहीं कर रहा। इसलिए जहां बादी का लफ्ज है वहां मैं तवज्जो चाहता हूं कि इन दोनों किताबों में है, रसूल पाक ने फरमाया, इन्ना वसीय्यी, बित्ताकीद मेरा वसी, वल खलीफता मिन बादी, और मेरे बाद मेरा खलीफा अली इब्न अबी तालिब, अली इब्न अबी तालिब है। और बादहू, और उसके बाद जो है सिब्तायल हसन वल हुसैन, कायनात के दो शहजादे सिब्तैन, यानी एक हसन है और एक हुसैन है। काला नासन, वहां नासन बैठा हुआ था। ये एक बहुत बड़ा नाम है और इससे बहुत कुछ मंसूब है, मैं इस वक्त नहीं पढ़ सकता। इसने रसूल पाक की बारगाह में अर्ज किया कि क्या हसन और हुसैन के बाद भी ये आपके खुलफा का सिलसिला जारी और सारी रहेगा? तो रसूल पाक ने इरशाद फरमाया, हुसैन की नस्ल से, हुसैन की पुश्त से 9 इमाम हुसैन के बाद बराबर यके बाद दिगरे जलवा फिकर होते रहेंगे। इसने फिर अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, क्या उनके नाम भी बता देंगे कि जो हुसैन की पुश्त नस्ल में से 9 इमाम यके बाद दिगरे एक दूसरे के बाद बिला फर्ज जलवा नुमा होते रहेंगे, तो क्या उनके नाम भी बता देंगे? तो आपने फरमाया, हाँ सुनो, इज़ा मज़ल हुसैन फब्लहु अलीयुन, जब हुसैन इस आलम से शहादत के एतबार से अपने आप को विलायत तकवीनिया के साए में तो रखेगा, लेकिन बज़ाहिर शहादत के एतबार से जब हुसैन इस आलम में तुम्हारी नजरों के सामने मौजूद नहीं होगा, तुम्हारी नजरों के सामने मौजूद नहीं होगा मजा, लेकिन विलायत तकवीनिया के साए में मौजूद होगा। तो जब हुसैन इस दुनिया में
شہادت پا چکے گا فابنہ علی، تو اس کے بعد اس کا بیٹا علی بطور امامت، بطور خلافت یعنی خلیفہ رسول اور امام العوالم اس عالم میں موجود ہوگا۔ فائدہ ملا علی، جب علی زین العابدین شہید ہو چکے گا فابنہ محمد، پھر اس کا بیٹا محمد باقر اس عالم میں موجود رہے گا۔ فائدہ ملا محمد، جب محمد باقر اس عالم میں شہید ہو جائے گا فابنہ جعفر، پھر اس کا بیٹا جعفر اس عالم میں بطور امام، بطور خلیفہ موجود رہے گا۔ فائدہ ملا جعفر، جب جعفر اس دنیا میں شہید ہو جائے گا فابنہ موسیٰ، پھر اس کے بعد اس کا بیٹا موسیٰ کاظم اس عالم میں بطور امام، بطور خلیفہ موجود رہے گا۔ فائدہ موسیٰ، جب موسیٰ شہید ہو جائے گا فابنہ علی، پھر اس کا بیٹا علی۔ فائدہ ملا علی، جب علی شہید ہو جائے گا فابنہ محمد، پھر اس کا بیٹا محمد تقی۔ فائدہ ملا محمد، جب محمد شہید ہو جائے گا فابنہ علی، پھر اس کا بیٹا علی ندی، اور جب علی ندی شہید ہو جائے گا فابنہ حسن، پھر اس کا بیٹا حسن، اور جب حسن شہید ہو جائے گا ثم الحجۃ المحمد۔ کا بیٹا پھر محمد ہوگا۔ اب یہ محمد کون ہوگا؟ رسول پاک فرماتے ہیں القائم من بلدی، القائم من بلدی اسمہ اسمی وکنیتہ کنیتی وشمائلہ شمائلی، میرے بعد جو آئے گا القائم من بلدی، میرا بیٹا قائم ہوگا، اور وہ قائم کون ہوگا؟ اسمہ اسمی، اس کا نام میرے نام پر ہوگا، اس کا نام محمد ہوگا، یعنی وہ پہلا محمد ہے، وہ پہلا محمد ہے، یہ آخری محمد ہوگا، وہ بھی محمد، یہ بھی محمد، وہاں سے آغاز یہاں پر انجام۔ دنیا میں اس وقت تک کمال نہیں آ سکتا جب تک انجام ابتدا سے مشابہت نہ رکھتا ہو۔ جی میں پھر عرض کر رہا، یہ آپ نے دانہ گندم لیا، دانہ گندم لے کر زمین کو نرم کر کے بطور امانت آپ نے زمین کو دے دیا، کبھی آگ کو نہیں دیتے، وہ خائن ہے۔ کبھی پانی کو نہیں دیتے، وہ بہا کے لے جاتا ہے، خائن ہے۔ کبھی ہوا کو نہیں دیتے، وہ اڑا کے لے جاتی ہے، خائن ہے۔ لیکن مٹی کو دیتے ہیں، کیوں دیتے ہیں؟ نسبت ہے ابو تراب کے ساتھ۔ تو آپ نے زمین کو نرم کیا، نرم کرنے کے بعد دانہ گندم بطور امانت اس کے حوالے کر دیا۔ موسمی تغیر و تبدل کے ساتھ ساتھ وہ دانہ گندم سر اٹھاتا رہا، اٹھاتا رہا، اٹھاتا رہا، حتیٰ کہ چھٹی کی صورت میں وہ ظاہر ہو گیا۔ اب چھٹی میں ایک دانہ نہیں، دیا ایک تھا۔ اب وہ دانہ سخت ہو گیا، سخت ہونے کے بعد کچھ اس کا رنگ بدلنے لگا۔ ہم نے وہاں کے ذمہ سے یہ جو بھی ہاری ہے اس سے کہا بھئی دانہ تیار ہو گیا ہے، اسے کاٹتے کیوں نہیں؟ کہا نہیں صاحب ابھی تیار نہیں ہوا۔ کچھ عرصے کے بعد پھر کہا اب کاٹو، کہا ابھی بھی تیار نہیں ہوا۔ پھر کہا اب کاٹو، کہا اب تیار نہیں ہوا۔ اور بابا کب ہوگا؟ کہا جب اس کا رنگ، اس کی خوشبو، اس کا ذائقہ پہلے والے رنگ کی طرح ہوگا۔ وہی خوشبو، وہی ذائقہ اس میں پیدا ہو جائے گا، تب یہ کمال کو پہنچے گا۔ دنیا
هو الحق. سورہ الحج کی یہ آیت ہے. ذالک بأن اللہ هو الحق. یاد رکھو لا الہ الا اللہ حق ہے. وَأَنَّ الرَّسُولَ حَقٌ. اللہ کو اللہ منوانے والا رسول یعنی محمد الرسول اللہ حق ہے. نزلنا علیک الکتاب بالحق. میرے حبیب ہم نے جو تیرے دل پر قرآن نازل کیا ہے، کتاب نازل کی ہے، اس کا ایک ایک لفظ اور ایک ایک لفظ کا ایک ایک حرف حق ہے. وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ. اللہ وہ ہے جس نے رسول کو ہدایت کا مرکز بنا کر اس عالم کی ہدایت کے لیے یہاں بھیجا. وہاں تھا، یہاں آیا. اور یہ دین اسلام کیا ہے؟ حق ہے. تو جب یہ سب کچھ حق ہے تو آئیے ذرا امام مہدی کو دیکھتے ہیں. جس طرح لا الہ الا اللہ حق ہے. عزیزوں بات کا مشکل ہو، اگر جو ساتھ دے سکو دے دینا، ورنہ میں اپنا فریضہ نبھا دوں گا. لا الہ الا اللہ حق ہے. جو اس کی ضد بنے گا وہ باطل ہے. اسی لیے میں نے کہا تھا عزیزوں بات کرنا توجہ کی تعبیر ہے. محمد الرسول اللہ حق ہے. جو ہمارے رسول کی ضد بنے گا وہ باطل ہے. قرآن حق ہے. جو اس کو قصہ کہانی کہے گا وہ باطل ہے. دین اسلام حق ہے. جو دین اسلام کا دشمن بنے گا نہ یوں کہتے جو کہے گا نہ کوئی وحی آئی تھی نہ کوئی پیغام آیا تھا. لائبت بنو ہاشم بالملک. جو دین اسلام کا مذاق اڑائے گا وہ باطل ہے. تو اب وجود امام مہدی کیا ہے؟ اب اس کے لیے میں بہت بڑا حوالہ دے رہا ہوں. مجھے یقین ہے کہ یہ کتاب بھی یہاں موجود ہوگی. یہاں کتب عامہ میں سے ایک کتاب کا نام لے رہا ہوں تاکہ صاحبان اسلام و ایمان پر روز روشن کی طرح یہ حقیقت واضح رہے کہ وجود امام مہدی حق ہے. یہ صاحبان کتاب کا نام ہے عقد الدرر فی اخبار المنتظر. یہ کتاب حضرت علامہ یوسف بن یحییٰ شافعی جو کہ 7ویں صدی میں تھے، یعنی 700 سال پہلے 7ویں صدی میں کے علماء میں سے یہ علامہ گزرے ہیں. اہل سنت بزرگ علماء میں سے یہ اس کتاب کے مؤلف ہیں. بیروت لبنان دار الکتب العلمیہ اس کی یہ کتاب چھپی ہوئی ہے. اس کا صفحہ نمبر ہے 22 اور سطر نمبر ہے 13 سے لے کر 15 تک. میں وہاں سے لے کے پڑھ رہا ہوں. حضرت ام المومنین بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا گیا. اب انہوں نے لکھا ہے زوجۃ النبی سے بی بی ام سلمہ سے سوال کیا گیا کہ امام مہدی کے متعلق آپ کیا بتا سکتی ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہی سوال جو تم مجھ سے کر رہے ہو. ذکرت عند رسول اللہ المہدیہ. ایک دن میں رسول کی بارگاہ میں آپ کی کنیزی کے لیے بیٹھی ہوئی تھی. یا ذکر چل پڑا مہدی کا، یعنی تذکرہ ہو گیا مہدی کا. جب مہدی کا تذکرہ ہوا تو میں نے رسول کی طرف دیکھا کہ آپ مہدی کے متعلق کیا فرماتے ہیں. تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا یہ مہدی کا وجود جو ہے کیا یہ حق ہے؟ فقال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نا ہوا حق. بے شک وجود امام مہدی جو ہے وہ حق ہے. میں نے اوپر سے پھر سوال کیا کہ یا رسول اللہ اگر آپ مناسب سمجھے تو پھر یہ بھی وضاحت فرما دے
کہ یہ مہدی کس نسل سے ہوگا. دیکھیے اب کتنا آرام سے میں نے پڑھا ہے، صرف اس لیے تاکہ بات نہیں جا سکے. یعنی کس نسل سے، کس خاندان سے، کس شاخ سے ہوگا. تو اس کتاب میں یہ درج ہے کہ رسول پاک نے ارشاد فرمایا واہ واہ من بولتے فاطمہ، کہ امام مہدی اولاد فاطمہ میں سے ہوگا. اب اس کے بعد اسی کتاب میں اسی صفحے پر یہ روایت موجود ہے وَأَنْ قتادہ سے یہ روایت ہے کہ قلت لسعید ابن مسیب، میں نے سعید بن مسیب سے کہا المہدی حق، مجھے یہ بتاؤ کیا وجود امام مہدی حق ہے؟ قال حق، کہا حق کی قسم وہ حق ہے. تھوڑا تھوڑا ساتھ دیتے رہے کیونکہ میں نے ضرورت محسوس کی ہے اعتراضات پر، اس لیے عرض کر رہا ہوں. المہدی حق، کیا مہدی حق ہے؟ قال حق کی قسم حق وہ حق ہے. قلت ممن، پھر میں نے سعید بن مسیب سے کہتے ہیں پھر میں نے پوچھا کہ اگر امام مہدی حق ہے تو مجھے یہ بتاؤ ممن، وہ کن میں سے ہوگا. تو اب اس نے جواب دیا سعید بن مسیب نے من کنانہ، اسماعیل کی اولاد میں سے، جو کنانہ ہوں گے یہ ان میں سے ہوگا. میں نے پھر سوال کیا قلت ثم ممن، میں نے پھر کہا کنانہ کی تو بہت ساری شاخیں ہیں، بڑے قبیلے ہیں، تو کنانہ کی کس شاخ میں سے، کس قبیلے میں سے ہوگا. تو اس نے جواب دیا کالا من قریش، وہ قریش کے قبیلے میں سے ہوگا. قلت ثم ممن، میں نے پھر کہا قریش کی کوئی ایک شاخ تو نہیں ہے، وہ بھی بے شمار شاخیں ہیں، تو وہ قریش کی کس شاخ سے، کس قبیلے سے ہوگا. کالا من بنی ہاشم، وہ خاندان بنی ہاشم میں سے ہوگا. ان تو میں نے پھر کہا بنی ہاشم کو جب ہم دیکھتے ہیں تو عبد المطلب کے 10 بیٹے ہیں، 10 بیٹوں میں سے ایک کی اولاد نہیں ہے، باقیوں کی اولادیں ہیں. تو جب 9 بیٹوں کی اولادیں ہیں، بیٹا سر اٹھاؤ، بیٹا باتیں ذرا مشکل ہے لینی پڑتی ہیں، اس طرح نہیں، اس طرح تو میں جسارت ہو جاؤں گا. درود پڑھیے گا صلوات. میں آپ کے لیے دے رہا ہوں، آپ سونے لگ گئے ہیں، پھر درود پڑھیے گا صلوات. تو میں نے پھر کہا جب اس نے کہا میں بنی ہاشم، تو میں نے کہا عبد المطلب کی جتنی اولاد ہے، ہاشم سے عبد المطلب، آدم اور عبد المطلب کے 10 بیٹے، ایک صاحب اولاد نہیں ہے، 9 بیٹے صاحب اولاد ہیں. تو اب ان 9 بیٹے میں سے جو ہے وہ سب ہاشمی ہیں، تو یہ کن ہاشمیوں میں سے ہوگا؟ یہ امام مہدی تم کہہ رہے ہو بنی ہاشم میں سے ہوگا، تو یہ کن ہاشمیوں میں سے ہوگا؟ تو اب اس نے پکار کر کہا خبردار، نہ ادھر دیکھنا نہ ادھر دیکھنا، میں نے بول دے فاطمہ، وہ فاطمہ کی اولاد میں سے ہو. ایک بار درود پڑھ دیں گے آپ صاحبان؟ سے پڑھ رہا. میرے روحانی اور ایمانی بیٹوں، آپ جو آپ میں سے سوشل میڈیا پر نظر رکھتے ہیں ان کو پتہ ہے، جو نہیں رکھتے یہ ان کے پاس وقت نہیں ہوتا. تو امام مہدی کے وجود پر اس وقت
جتنے اعتراضات ہو رہے ہیں ان کے جوابات آپ کی زبان پر موجود ہونے چاہیے تاکہ آپ جہاں بیٹھے حق کی وکالت ادا کر سکیں. بہرحال جو ہمارا فریضہ ہے، بے شک آپ لے نہ لیں کچھ بچے، لیکن جو لے رہے ہیں اور اس انداز میں لے رہے ہیں کہ میں کہہ نہیں سکتا کہ کچھ نہ لیں، میں آپ سب کا شکر گزار ہوں. دیکھیے کتاب کا نام پھر عقد الدرر فی اخبار منتظر، اسی علامہ کی. یہ لکھتے ہیں، اس کا صفحہ نمبر ہے اب 25. یہ لکھتے ہیں رسول خدا نے جب سیدہ بطول عذرا نے علیہ السلام نے بابا کی خدمت میں عرض کیا کہ بابا جان بی بی مریم کا تو بڑا مرتبہ ہے کہ اللہ نے سورہ مریم میں مکمل اس کا قصیدہ پڑھ دیا ہے، اور اس کے بیٹے عیسیٰ کو، بچوں خاموش رہو، آرام سے، شیر صاحب بچوں کو آرام سے بٹھائیں. یہاں اللہ نے بی بی مریم کا بڑا مرتبہ بیان کیا ہے اور اس کے بیٹے عیسیٰ کو بہت بڑا مقام دیا ہے. یہ میں حوالہ دے رہا ہوں. آج تقریب میری نعروں والی نہیں ہے، آج تقریب میری صفحات ذہن پر نقش کرنے والی ہے. اس کتاب میں درج ہے رسول جھکے جھک کر بطول کے سر کا بوسہ دیا، بوسہ لے کر فرماتے نہیں بیٹی تیرا مقام سب سے بلند ہے، نہیں بیٹی تیرا مقام سب سے بلند ہے. بیوی نے عرض کیا بابا جان جناب مریم کے لیے اللہ نے یہ کہا یہ کہا یہ کہا یہ کہا اور آپ فرما رہے ہیں تیرا مقام سب سے بلند ہے. اب ذہنوں میں رہے میں شیعہ کتاب سے نہیں پڑھ رہا بلکہ علامہ یوسف کی کتاب عقد الدرر سے پڑھ رہا ہوں. رسول پاک نے فرمایا سن لینا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لفاطمہ نبینا خیر الانبیاء وہو ابوک، بیٹا کائنات کے نبیوں میں سے جو ہمارے گھر کا نبی ہے، بیٹا کل انبیاء میں سے جو ہمارا نبی ہے یعنی ہمارے گھر کا نبی ہے، یعنی میں جو میں ہوں، نبینا ہمارے گھر کا جو نبی ہے یعنی میں، تو کیا ہے نبینا خیر الانبیاء، ہمارے گھر کا نبی یعنی میں تمام انبیاء سے افضل ہوں. اور پھر میں کون ہوں؟ وہ ابوک، وہ تیرا باپ ہے، مریم کا باپ نہیں. آپ کے نعرے لگانے پر میری زبان پر پھر ملتی ایک فکرہ آ گیا ہے اور میں پھر وہ ہوا ابو کے، وہ تیرا باپ ہے. معلوم ہوا باپ کا تذکرہ کسی کے نام کے ساتھ تب کیا جاتا ہے جب وہ باپ صاحب فضل و فضیلت ہو. تو علی کے نام کے ساتھ علی کا کہنا انا علی ابن ابی اور شہیدوں میں سے، کائنات کے شہیدوں میں سے سب سے جو افضل شہید ہے وہ ہمارے گھر کا ہے. اور وہ کون ہے؟ وہ تیرے باپ کا چچا حمزہ ہے، مریم کے باپ کا چچا نہیں، تیرے باپ کا چچا حمزہ ہے. فَمِنَّا مَن لَهُ جَنَاحَانِ یطیر مع الملائکۃ فی الجنہ، اور ہم ہی میں سے وہ ہیں جو جنت میں صبح و شام دو پروں کے ساتھ محو پرواز رہتا ہے. جو بچے نہیں سمجھے وہ نہیں بول سکتے.
سمجھ گئے ہیں جو صبح شام جنت میں ان بڑوں کے ساتھ ماہر پرواز رہتا ہے، وہ کوئی اور خیر نہیں، وہ غیر نہیں ہے۔ ببلو ام ابی کے جعفر، وہ تیرے چچا ابو طالب کا بیٹا جعفر ہے۔ اس کے بعد رسول پاک ارشاد فرماتے ہیں میری بیٹی سن لو، وَمِنَّا سِبْتَ هَذِهِ الْأُمَّةِ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ، اور اس امت کے جو سبتین ہیں جن میں سے ایک کا نام حسن ہے اور دوسرے کا نام حسین ہے، وہ محمد نا کے، وہ مریم کے بیٹے نہیں، وہ تیرے بیٹے۔ واہ جی واہ، سلامت رہو، آباد رہو۔ اب آخری فکر، آخری فرمان رسول کا سنیے گا۔ آپ فرماتے ہیں بیٹی وَمِنَّ الْمَهْدِيُّ، وَمِنَّ الْمَهْدِيُّ، اور ہم ہی میں سے مہدی ہے۔ کہا بابا جان مہدی کا مقام کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا مِنَّ الَّذِي يُصَلِّي عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ خَلْفَهُ، یہ ہم میں سے مہدی وہ ہے کہ مریم کا بیٹا عیسیٰ اس کے پیچھے نماز پڑھ کے بتائے گا۔ یہی تو میں نے بتانا تھا، مریم کے بیٹے کے پیچھے تیرا بیٹا نماز نہیں پڑھے گا، بلکہ تیرے بیٹے کے پیچھے مریم کا بیٹا نماز پڑھ کے بتائے گا کہ جو فضیلت محمد کے آخری محمد کو ہے، جب میں عیسیٰ اس کی برابری نہیں کر سکتا تو تم محمد کی برابری۔ میں پھر پڑھ رہا ہوں الباب العاشر، 10واں باب۔ علامہ لکھتے ہیں، یہ انہوں نے لکھا ہے، صحیح بخاری میں بھی ہے، یعنی وہ لکھتے ہیں، ہاں لکھنا ہے جی آپ نے کچھ ٹائم دیکھ رہے ہیں نا، اسی لیے میں نے پوچھا کچھ لکھنا ہے، چلو کوئی بات نہیں۔ صحیح بخاری میں بھی ہے، مسلم شریف کی کتاب الفتن میں بھی ہے، کتاب سنن ابن ماجہ جلد نمبر 2 میں بھی ہے، مسلم امام احمد بن حنبل جلد نمبر 3 میں بھی ہے۔ یہ انہوں نے لکھا ہے، عبد الدور والوں نے، میں نہیں پڑھ رہا، انہوں نے لکھا ہے، میں ان کے حوالے سے پڑھ رہا ہوں کہ ان کتاب میں یہ ہے، کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے، پڑھائیں گے نہیں، پڑھیں گے۔ اب کب حضرت عیسیٰ امام مہدی علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھیں گے؟ تو اب انہوں نے لکھا ہے کہ جب امام مہدی ظہور فرمائیں گے، اب اس سے آگے جو روایت تھی وہ انہوں نے نہیں لکھی، میں پہلے وہ پڑھتا ہوں پھر ان کی یہ عبارت پڑھتا ہوں، اور یہی انشاءاللہ میں ان کو روک دوں گا، زندگی رہی تو کل لے کے چلوں گا کہ جب امام مہدی علیہ السلام اس دنیا میں بمشیت الہیہ، یعنی اللہ کی مرضی کے سائے میں پردہ غیبت کو چاک کر کے اس عالم میں جلوہ فکن ہوں گے، تو آپ کے جلوہ فکن ہونے کا مرکزی مقام ہے بیت اللہ، یعنی مسجد الحرام میں آپ ظہور فرمائیں گے۔ بیت اللہ کی وہ دیوار جو حجر اسود والی ہے، جو حاجی صاحبان بیٹھے ان کے ذہنوں میں نقشہ آ جائے گا، جو حجر اسود والی ہے، آپ جب ظہور فرمائیں گے تو آپ کھڑے ہو کر اپنی پشت مبارکہ دیوار کے ساتھ لگائیں گے، دیوار کے ساتھ لگا کر
آپ اپنی آمد کا اعلان کرتے ہوئے خطبہ پڑھیں گے اور اس خطبے میں اچھا ایک بات سن لو، یہ یہاں نہیں ہے، میں آگاہ کرتا چلوں پھر آگے اسے سناتا ہوں. جب امام مہدی علیہ السلام خطبہ پڑھیں گے تو کائنات میں جمادات، نباتات، حیوانات، انسانات، زندہ مردہ، جنات، ملائکۃ الارض والسماوات، ہر ایک امام کا خطبہ سنے گا. امام خطبہ پڑھیں گے عربی زبان میں، ہر سننے والا سنے گا اپنی زبان. یہ درود آپ نہیں پڑھیں گے، بالکل چپ بیٹھے رہے. تو آپ خطبہ کیا کریں گے؟ آپ دیوار کا سہارا لے کر خطبہ پڑھیں گے. یا معاشر الخلائق، ہے پوری دنیا سن لو، الا ومن اراد ان ينظر الى آدم وشیز فہا انا ذا آدم وشیز. جو آدم کو اور حضرت شیز کو اس کے اوصاف و کمالات میں دیکھنا چاہتا ہے وہ آئے مجھے دیکھے. کتنے آرام سے میں پڑھ رہا ہوں، آئے مجھے دیکھے. میں بارے سے صفات آدم بھی ہوں، میں بارے سے صفات شیز بھی ہوں. پھر آپ فرمائیں گے الا ومن اراد ان ينظر الى نوح وسام فہا انا ذا نوح وسام. جو نوح اور سام کو اس کی صفات میں دیکھنا چاہتا ہے آئے مجھے دیکھے. ومن اراد ان ينظر الى ابراہیم واسماعیل فہا انا ذا ابراہیم واسماعیل. جو ابراہیم کو اور اسماعیل کو ان کے صفات میں دیکھنا چاہتا ہے آئے وہ مجھے دیکھے. الا ومن اراد ان ينظر الى عیسیٰ وشمعون فہا انا ذا عیسیٰ وشمعون. جو عیسیٰ کو اور شمعون کو ان کے صفات اور ان کے اوصاف میں دیکھنا چاہتا ہے آئے وہ آ کر مجھے دیکھے. ومن اراد ان ينظر الى محمد وامیر المومنین فانا ذا محمد وعلی. جو رسول پاک کو اور علی کو ان کے صفات میں دیکھنا چاہتا ہے وہ آئے مجھے دیکھے. میں مظہر صفات مرتضیٰ بھی ہوں، میں مظہر صفات مصطفیٰ بھی. یہ ہے امام مہدی جو آدم سے لے کر عیسیٰ تک، اور پھر امام حسن عسکری تھا. آپ کی یہ حدیث موجود ہے کہ ان سب کے صفات کا میں وارث ہوں. اب میں پڑھتا نہیں، میں صرف اتنا کہتا ہوں جب محمد کا آخری وصی ان صفات کا وارث ہے. واہ صاحب، واہ صاحب، بات پہ آپ مجھے روک لیتے ہیں. جب محمد کا آخری وصی بات، یعنی یہ ہے 12واں، یہ 12واں آ گئے امام حسن عسکری. وقت آ گیا نماز کا. نماز کون پڑھائیں گے؟ امام حسن عسکری. تو اس کے پاؤں، اس کے سر کہاں ہوگا؟ امام عسکری کے پاؤں میں. آ گئے امام علی نقی. وقت ہو گیا نماز کا. اب عسکری بھی موجود ہے، امام مہدی بھی موجود ہے. نماز کون پڑھائیں گے؟ امام علی نقی. چلتے چلتے آ جائیے امام حسین پر، حسین سے آ جائیے امام حسن پر، امام حسن سے آ جائیے علی ابن ابی طالب پر، علی سے آ جائیے خود رسول پاک پر. اب دیکھو کس کس کا سر کہاں کہاں نظر آ رہا ہے. جہاں ایسے سر نظر آئے وہ ہوتے ہیں اللہ کے بنائے ہوئے. جو ہم میں لکھ رہا ہوں وہ لکھتے ہیں ورویا انستھی
سدی بھی پڑھا جاتا ہے لیکن ہے سدی، ابو سعید الخدری اور یہ سدی، ان سے یہ روایت ہے. کیا روایت ہے؟ انہو قال یجتمع المہدی وعیسیٰ ابن مریم فی وقت الصلاۃ، جب امام مہدی ظہور فرمائیں گے اور دیوار کعبہ کے ساتھ رک کر آپ خطبہ پڑھیں گے، اس وقت ہو جائے گا صبح کی نماز کا. اس وقت ہو جائے گا نماز صبح کا. جب نماز صبح کا وقت ہوگا تقول المہدی عیسیٰ، یہ میں شیعہ کتاب سے نہیں پڑھ رہا، اب تو دور سے پڑھ رہا. تو اس وقت جناب مہدی حضرت عیسیٰ سے کہیں گے تقدم اے فرزند مریم، اے عیسیٰ آپ آگے بڑھیں اور بڑھ کر نماز پڑھائیں. فیقول، بس کہیں گے عیسیٰ عیسیٰ انت اولا بالصلاۃ. انت اولا بالصلاۃ، آپ کے ہوتے ہوئے میں نماز نہیں پڑھا سکتا کیونکہ آپ حق زیادہ رکھتے ہیں، کیونکہ آپ محمد کے نائب ہیں. آپ کے ہوتے ہوئے بابا میں نہیں کہہ سکتا آپ کے ہوتے ہوئے میں نماز نہیں پڑھا سکتا کیونکہ آپ محمد کے نائب ہیں. تو جب آخری نائب کا یہ مقام ہے تو پہلے نائب کا مقام. جناب عیسیٰ جناب مہدی کے پیچھے کھڑے ہو کر ماموم بن کر، یعنی اسے امام مان کر خود ماموم بن کر کھڑے ہوں گے. معلوم ہوا جنہیں اللہ بناتا ہے ان کو ماننے والے سے ہم نہیں ہیں بلکہ نبی بھی ہے. یہ ہے مقام فضل و فضیلت ولد فاطمہ کا، فاطمہ کی اولاد کا، یعنی اولاد علی و بطول کا، فرزندان رسول کا. لیکن ہائے کربلا، کس طرح مسلمانوں نے جنہیں مسلمان کہنا بھی مسلمان کی توہین ہے میرے نزدیک، کس طرح ان لوگوں نے اولاد بطول کو لوٹا. آج یہ فرمایا گیا ہے ڈاکٹر صاحب کی طرف سے کہ شہزادگاں نے سیدہ زینب سلام اللہ علیہ تابوت کی برآمدگی ہے. یہ وہ شہزادی ہے جس نے حسین کو بچانے کے لیے کربلا میں اپنی گود خالی کر دی. اللہ اکبر. یعنی اس شہزادی نے اس انداز میں قربانی دی کہ کربلا میں اپنی گود سیدہ نے خالی کر دی. ذرا اندازہ لگائیے. میں ایک لفظ دے کے پھر مصاحف کی طرف پڑھتا ہوں. حضرت علامہ آیت اللہ عباس عزیزی کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے فضائل و خصائل زینب، یعنی بی بی زینب کی فضیلت اور ان کے خصائل پر یہ کتاب ہے. اس میں یہ فارسی میں ہے. اس میں وہ لکھتے ہیں کہ اگر سیدہ زینب کے مقام کو تم نے دیکھنا ہو تو آؤ بی بی بطول کے لیے رسول کو دیکھو. سبحان اللہ. اور بی بی زینب کے لیے حسین کو دیکھو. جس طرح سیدہ بطول کی آمد پر رسول پاک مسجد چھوڑ کر کھڑے ہو جاتے تھے، اسی طرح جب حسین کے سامنے سیدہ زینب آتی تھی تو آپ اپنی مسجد چھوڑ کر سیدہ زینب کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے. اس کے بعد لکھتے ہیں، اس روایت کے بعد لکھتے ہیں، تعجب نہ کرنا کہ بی بی کا اتنا مقام، بلکہ اگر برداشت کر سکتے ہو تو پھر سنو. امام حسین علیہ السلام بعض اوقات قرآن کی تلاوت میں مصروف ہوتے تھے
لیکن جیسے ہی سیدہ زینب آپ کی زیارت کے لیے آپ کے سامنے جلوہ فکر ہوتی، حسین فوراً قرآن بند کر کے سیدہ زینب کی تعظیم کے لیے، ان کی عظمت منوانے کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ بی بی نے ایک دن روتے ہوئے کہا بھیا، امام بھیا، میری آمد پر آپ قرآن بند کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو حسین جھکے، جھک کر بی بی کے سر کا بوسہ لیا، بوسہ دے کر کہا میں بہن سمجھ کر کھڑا نہیں ہوتا، میں شریکت حسین سمجھ کر۔ کربلا کے میدان میں شب عاشور یہی سیدہ بیٹھی ہے اپنے خیمے میں، آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ دونوں شہزادے آن و محمد، ایک کا سن 10 سال کا ہے اور ایک کا سن مبارکہ 9 سال کا ہے۔ یوں زانو ادب طے کرتے ہوئے ماں کے سامنے بیٹھ کر دونوں شہزادوں نے چھوٹے چھوٹے ہاتھ باندھے، ہاتھ باندھ کر کہا اماں کیا وجہ ہے؟ پورے 10-9 دن گزر گئے ہیں، آپ اس انداز میں زار و قطار نہیں روئی جیسے اس وقت زار و قطار رو رہی ہیں، کوئی خاص وجہ ہے؟ کہا بیٹو وجہ بڑی خاص ہے، لیکن تمہیں کیسے بتاؤں، تم ابھی بچے ہو۔ کہا ماں بے شک بچے ہیں، لیکن علی کے نواسے ہیں، جعفر طیار کے پوتے ہیں، بتائیں تو صحیح آپ کیوں رو رہی ہیں؟ کہا بیٹا محمد تو 9 سال کا ہے، بیٹا آم تو 10 برس کا ہے، پر قربانیاں دینے کا وقت ہے۔ میرے بھائی حسین فرما گئے ہیں کہ کل کا یوم یوم القربانی ہے، مکتب میں ہر ایک کی طرف سے کوئی نہ کوئی حسین پر قربان ہونے کے لیے جائے گا۔ میں اس لیے رو رہی ہوں کہ تم چھوٹے سے بچے ہو سکتا ہے میدان میں جا کر تم گھبرا جاؤ قربانی کے امتحان میں، پورے نہ اتر سکو۔ علامہ عباس عزیزی لکھتے ہیں دونوں شہزادے شک تک زمین سے اٹھے، اٹھ کر کہا اماں ماموں سے اجازت تم دلوا دینا۔ مرحبا مرحبا مرحبا۔ پھر دیکھنا کہ ہم کس طرح ماموں کے قدموں پر نثار ہوتے ہیں۔ جب بچوں سے سیدہ نے یہ سنا، کہا آؤ شہزادوں میرے قریب آؤ۔ یہ ساری روایت علامہ عباس عزیزی کی میں پڑھ رہا۔ اچھا شہزادوں میرے قریب آؤ، سینے سے لگایا، سر چوما، پیشانی چومی، چوم کر بی بی اٹھی، ایک بکسہ لا، اس بکسے کو کھولا، کھول کر اس سے جنگی لباس نکال کر شہزادوں کو جنگی لباس پہنایا۔ کہا اماں یہ مدینے سے خود لائی ہو؟ کہا نہیں، جب تیرے بابا سے میں نے اجازت مانگی تھی تو اس نے مجھ سے کہا تھا سنا ہے کربلا میں حسین کو قربانیوں کی ضرورت پڑے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں اکثر پڑھا کرتا ہوں، جب بھی مسائل کے دن ہوتے ہیں ان دنوں میں اکثر پڑھتا ہوں، میں قسم نہیں کھاتا، لیکن یقین جانے یہ روایت میں نے بہت کتابوں میں پڑھی ہے کہ جب آپ دھاڑے مار کر روتے ہیں یا چپ کر کے روتے ہیں یا صرف آنسو برساتے ہیں، سیدہ بطول اپنا رومال بڑھا کر تمہارے آنسو صاف کر کے کہتی ہے میں تمہاری شکر گزار ہوں، تم ان کو رو رہے ہو جن کے رونے والے تھے کسی نے رونے نہیں دیا۔ جنگی لباس پہنایا، تلواریں حمائل کی، سر پر بی بی نے چھوٹے چھوٹے امامے باندھے، امامے باندھ کر تیسرا کام کیا کیا، بی بی نے بکسے میں سے ایک سفید کپڑا نکال کر 2 حصوں میں تقسیم کیا، دونوں میں سے ایک ایک کو کفن بنایا، کفن بنا کر ایک بڑے بیٹے کو پہنایا، ایک دوسرے چھوٹے بیٹے کو بنایا، پھر اماں فضہ سے کہا اماں فضہ جا میرا حسین بلا لا۔ جناب فضہ روتی گئی، مولا کی بارگاہ میں عرض کیا شریکت الحسین آپ کو بلا نہیں ہے۔ حسین فوراً اٹھے، اٹھ کر میرے مولا جب خیمے میں آئے
امام کی نگاہ پڑی دونوں بھانجوں پر، دونوں شہزادوں پر جنگی لباس ہے، حمائل میں تلوار ہے، سر پر چھوٹے چھوٹے امامے ہیں۔ اس کو دیکھ کر حسین نہیں روئے، لیکن جب بچوں کے جسم پر کفن دیکھا حسین کی آنکھوں میں آنسو بھر گئے۔ آواز دے کر کہتے ہیں بچوں میں یہ تو سمجھ گیا کہ یہ لباس تمہیں ماں نے پہنایا ہے، لیکن یہ کفن کس نے پہنایا؟ جیتے جی تمہیں کفن کس نے پہنا دیا؟ بچے ابھی خاموشی تھے، سیدہ آگے بڑھی بڑھ کر کہا زہرا کا لال، فرزند زہرا، یہ کفن میں نے پہنایا ہے۔ بہن جیتے جی ان کو کفن پہنا دیا۔ فرمایا بھیا میں انہیں بنا رہی ہوں تمہارے سر کا صدقہ، کیونکہ نانا کا فرمان ہے صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، چونکہ یہ تمہارے سر کا صدقہ بنا رہی ہوں اس لیے کفن پہنا رہی ہوں تاکہ انہیں پتہ چلے جب صدقہ نکال دیا جائے تو واپس گھر میں نہیں لایا جاتا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بڑے مصاب ہوں گے اس غم میں رونے والے جتنے بھی ہیں۔ مولا کہتے ہیں صرف رونے والے کی شکل بنا لو تب بھی ہم تم سے راضی ہیں۔ اب حسین چلے، وہ وقت آ گیا جب ان شہزادوں کے لیے بی بی نے امام سے عرض کیا حسین بھائی اب انہیں بھی اجازت دو۔ امام نے سر جھکایا، آنکھوں سے آنسو برسے، بی بی نے اور کچھ نہیں کیا، یوں ہاتھ باندھ کر کہا زہرا کا لال آج میں علی و بطول کی بیٹی بن کر سوال نہیں کر رہی، آج میں حسین و حسن کی بہن بن کر سوال نہیں کر رہی، آج میں جعفر طیار کی بہو بن کر سوال کر رہی ہوں۔ میرے شہزادے کو اجازت دو تاکہ مجھے وہاں سے شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ حسین نے گلے لگایا، عباس نے سینے سے لگایا، اکبر نے سر چوما، قاسم نے پیشانی چومی، دونوں شہزادوں کو سوار کیا۔ ابھی بچوں کی سواری ایک دو قدم چلی تھی جب بی بی نے آواز دے کر کہا محمد آن ذرا رک جاؤ۔ دونوں کی شہزادوں کی سواری رک گئی۔ ماں حکم نیچے اتر آئے، فرمایا نہ نیچے نہ اترو، میرا حکم سن لو۔ ماں حکم کیا ہے؟ بچوں جب میدان میں لڑو گے کبھی دائیں جاؤ گے، کبھی بائیں جاؤ گے، کبھی آگے جاؤ گے، کبھی پیچھے جاؤ گے، خبردار دریا کی طرف نہ جانا، ایسا نہ ہو پانی کی طرف دیکھ کر تمہارے دل میں پانی کی تمنا پیدا ہو جائے، بلکہ اگر پانی پر نظر پڑے تو آنکھیں پھیر کر کہنا شکینہ پیاسی اصغر پیاسا ہے۔ روتے ہوئے شہزادے چلے، نابرتوڑ حملے کیے ایک دوسرے کے درمیان، دونوں بھائیوں کے درمیان یہ طے ہو چکا کہ ہم نے عمر میں ساتھ پر حملہ کرنا ہے۔ جس طرح پہنچے ہم نے اس کے خیمے پر پہنچ کر حملہ آور ہونا ہے۔ شہزادے لڑتے 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 ابن سعد کے خیمے کے قریب پہنچے، جب اسے اطلاع مل گئی کہ ان کا ارادہ یہ ہے 4000 تیروں اندازوں سے کہا، 4000 تیر اندازوں سے کہ اپنے اپنے تیروں سے انہیں روکو۔ پڑھ دینا آسان ہے، سن دینا بھی آسان ہے۔ پتہ نہیں کتنی مقصد کی کتابیں میں پڑھتا ہوں، جب تر کے رو کے چپ کر جاتا ہوں میں کہتا ہوں ہمارا پڑھنا آسان ہے۔ کس طرح ان کے فضائل معجزہ ہیں اسی طرح ان کے مسائل معجزہ ہیں۔ ذرا آنکھیں بند کر کے اپنی نوجوانوں ذرا تصور کرو، ایک ہے 9 سال کا، ایک ہے 10 سال کا، خون میں ڈوبے ہوئے ہیں، لڑتے لڑتے جب ابن سعد کے خیمے کے قریب پہنچے اس نے حکم دیا 4000 تیر اندازوں کو کہ یکدم ان پر تیر برساؤ۔ جب 4000 تیر برسے تو علامہ لکھتے ہیں بچوں کے جسم میں سوراخ سوراخ ہو گئے۔ عامر بن ناشر ایک مدعو
سے لگا کہ شہزادہ لڑک گیا، اسی نیزے کو اسے نکال کر جناب عام کی پشت پر اس نے نیزہ مارا۔ اب بچہ جب زمین پر آیا تو آواز دے کر کہا یا خادر کریم، محمد مجھے سنبھال، میں گر گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ بھائی سلامت رکھے، دور قبر سلامت رکھے۔ تھوڑی دیر کے بعد محمد پر حملہ ہوا، محمد بھی زمین پر گرا۔ جب دونوں بھائی زمین پر گرے آواز دے کر پکارا مامو ہمارا آخری سلام کا کرنا تھا۔ ادھر سے عباس چلے، اکبر چلے، قاسم چلے، پیچھے سے حسین چلے۔ لازموں کا ارادہ یہ تھا کہ اتنے گھوڑے دوڑائیں کہ ان کے لاشوں ان کی ماں پہچان نہ سکے، لیکن ان کے گھوڑے دوڑانے سے پہلے جناب اکبر، جناب عباس، حضرت قاسم، مولا حسین پہنچے۔ ایک کو جناب عباس نے اٹھایا، ایک کو جناب اکبر نے اٹھایا۔ بڑا شہزادہ یعنی اس کی سانسیں رک چکی تھی، وہ شہید ہو چکا تھا۔ چھوٹا شہزادہ محمد، اس کو حضرت اکبر نے اٹھایا۔ پیچھے پیچھے حسین روتے چلے آ رہے۔ جب خیمہ گاہ میں اس خیمے میں لائے جہاں شہیدوں کی لاشوں کو رکھا جاتا تھا، دونوں کو لٹا کر امام نے آواز دے کر کہا اما فضا جہاں زینب سے کہہ بیٹوں کا آخری سلام لے لے۔ جب بی بی کو اطلاع ملی آواز دے کر کہا اما فضا، رو لے بڑے آرام سے پڑھتا ہوں، جلدی نہیں کرتا، اما فضا جا میری بہن زینب سے کہہ دے آئے اپنے بیٹوں کا آخری سلام لے لے۔ جب بی بی فضا نے کہا آخری سلام لو اور رو کر کہا اما فضا حسین کو معلوم ہے کہ صدقہ نکال رہا تھا۔ مرحبا مرحبا بندوں تمہیں۔ جب بی بی نے یہ کلمات ادا کیے اب حسین خود چلے، سیدہ کو دیکھا، فرمایا بہن زینب آؤ بچوں کو آخری سلامی لے لو۔ کہا بھیا وہ تو تیرا صدقہ تھا، صدقے کو تو پھر نہیں دیکھا جاتا۔ کہا میں امام ہو کر حکم دے رہا ہوں۔ اب بی بی روتی اٹھی، بس آخری کلمات ہے۔ یہاں پر عام شہید ہو چکا تھا، محمد کی اپنی سانس کے آمد و رفت باقی تھی۔ تڑپ کر بی بی نے محمد کا سر اٹھایا، خون میں ڈوبا ہوا سر اپنی گودی میں رکھا۔ اب چھوٹی چھوٹی اولادیں رکھنے والوں میں آپ سے پوچھتا ہوں، اپنی ماں بہنوں سے پوچھتا ہوں، جس ماں کی گودی میں بیٹا تڑپ رہا ہو آخری سانسوں پر ہو، اس ماں کے تڑپنے کا کیا عالم ہوگا۔ لیکن ہائے وہ وقت قیامت جب 11 محرم کو سارا رکا ہوا قافلہ میدان میں پہنچا، ایک ایک شہید کے لاشے پر، کسی کے لاشے پر ماں، کسی کے لاشے پر بہن، کسی کے لاشے پر حرم، کسی کے لاشے پر بیٹیاں بیٹھ کر رو رہی تھی۔ اس روایت کے راوی قسم نہیں کھاتا، مولا عباس گواہ ہے، یہ عالم گواہ ہے، قسم نہیں کھاتا۔ اس کے راوی خود مولا امام سجاد علیہ السلام ہے، فرماتے ہیں میں نے ہر بی بی کو کسی نہ کسی کی لاش پر روتے ہوئے دیکھا۔